السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ناول تیرے عشق میں تباہ ہوا بائی نور بانو کی یہ 8واں ایپیسوڈ ہے۔ پورا ہفتہ انگلی کی پوروں پر گن گن کر گزارنے کے بعد اخیراً منگل آ ہی گیا تھا۔ دن اتنی سست روی سے بھی گزر سکتے ہیں، ان 2.5 مہینوں میں طوبیٰ حیدر کو بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ آج پھر نظر کیفے کے دروازے پر تھی۔ 2 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا، مگر دل اس انجان شخص کے دیدار کو اس قدر بے قرار تھا جو اب اپنا سا لگنے لگا تھا۔ ان 2.5 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی خود سے عیسیٰ سے بات کرنے کی جرأت نہیں کی تھی، اور نہ اس کی دیے نمبر پہ کوئی کال یا میسج کیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایسا کوئی قدم اٹھاتی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھیں۔ طوبیٰ حیدر کاؤنٹر پہ کھڑی اپنی روزمرہ کا کام سر انجام دے رہی تھی جب ٹھیک 2 بجے وہ کیفے میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کی جینس پر سیاہ رنگ کی پلین فارمل شرٹ پہنے وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح عام سی حلیے میں وہاں موجود تھا، نہایت ہی حسین اور پروقار۔ وہ کاؤنٹر تک آیا۔ طوبیٰ حیدر بھوری آنکھوں میں بے قراری سمیٹے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو اور کہہ نہ پا رہی ہو۔ عیسیٰ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ آج سے پہلے طوبیٰ نے اسے ایسے، اس نظر سے، پوری توجہ کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا گیا۔ آگ دونوں جانب سے برابر لگی تھی، جس کی تپش انہیں اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا چھوٹا سا وقفہ آیا۔ عیسیٰ نے آہستگی سے گلا کھنکارا اور جب بولا تو طوبیٰ سمیت وہاں کھڑی سوزین کو بھی حیران کر گیا۔ میرا نام عیسیٰ ہے، میرا قد 6 فٹ 1 انچ ہے، میری آنکھیں نیلی اور رنگ گورا ہے، سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں اور مہینے کا اتنا کما لیتا ہوں کہ تمہیں اچھے سے رکھ سکوں۔ کیا تم میرے ساتھ لنچ پہ چلو گی؟ شادی کب کرنی ہے ہم لنچ پہ آرام سے ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی جیب میں مقید کیے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ طوبیٰ اس کی صاف کوئی پہ ششتر رہ گئی۔ وہ 2.5 مہینے بولا نہیں تھا تو قہر برساتا رہا تھا، اور آج جب بولا تو سیدھا میزائل ہی گرا دیا۔ عیسیٰ کو اپنے انداز پہ خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ کرائم، مرڈر اور بدلے کی باتیں کرنے والا شخص یہاں کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اس کا 2 ٹوک انداز اور بے باکی دیکھ کر طوبیٰ کی شکل سرخ ہو گئی۔ اس موم کی گڑیا کو جواب طلب نظروں سے دیکھتی ہوئی وہ محظوظ ہو رہا تھا، جو دنیا زمانے سے بیگانہ گنگ سی کھڑی اس منہ پھٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ کوہنی کے بل کاؤنٹر پہ ذرا سے جھکا۔ ٹھیک ہے، شادی کے لیے فوراً حامی مت بھرنا، مگر لنچ کے لیے منع بھی مت کرنا پلیز۔ آخری جملے پہ ہلکا سا زور دے کر کہا، مگر طوبیٰ دم سادے گونگوں کی طرح کھڑی رہی۔ سوزین نے اسے بت بنا دیکھ کر پیچھے سے ہلکا سا ٹہوکا مارا تو طوبیٰ کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے جھنجھلا کر عیسیٰ کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طوبیٰ نے پلکیں عارضوں پہ گرائے سر کو ہلکے سے اسبات میں جنبش تھی۔ سرخ لب کو دانتوں تلے دبائے وہ لال گندھاری چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ عیسیٰ تحمل سے اسے ہونٹ مسکائے دیکھ رہا تھا، پھر اسی تحمل سے بولا، میں تمہارا کل دوپہر 2 بجے شور ہاؤس میں انتظار کروں گا، تم آؤ گی نا؟ اس نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق کے تحت سر کو پھر سے اسبات میں ہلا دیا۔ وہ کتنا کچھ کہہ گیا تھا اور وہ جواباً پلکیں تک نہ جھپکا سکی تھی، بس سر اسبات میں ہلاتی رہ گئی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، لیکن طوبیٰ حیدر وہ نہیں رہی تھی جیسے اس کے آنے سے پہلے تھی۔ اس کی زندگی پلٹ گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حجاز اسے پورچ تک چھوڑنے آیا تھا۔ خیریت ہے مسٹر ڈان، پہلے ناشتہ اور اب باہر تک چھوڑنے بھی آئے ہو، اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ وہ کوٹ بازوں پہ ڈالتے ہوئے حجاز کی جانب مڑی۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا، کچھ نہیں بولا۔ اسے کھو دینے کا احساس دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ اس نے نرمی سے الف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ یہ عمل محبت اور عقیدت سے بھرپور تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی، مگر حجاز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے نوکری سے نکلوانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ لمحے سر کے تو الف نے مسکرا کر کہا، کس کتنی مجال کے ایک مالک کو ہی اس کی کمپنی سے فائر کر دے؟ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتا رسان سے بولا، ڈونٹ ٹیل می حجاز کہ تم نے وہ ہاسپٹل بھی خرید لیا ہے۔ وہ شاکی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پہ حجاز نے ہلکا سا سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکان ابھری تھی۔ الف نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یہ غلط بات ہے حجاز، وہ خفگی میں بس اتنا ہی بول سکی۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری غیرت کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ تمہیں کسی اور کی سرپرستی میں کام کرنے دو، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کیا منطق ہوئی؟ اور ویسے بھی میں ہونے والی بیوی ہوں، لیکن ابھی ہوئی نہیں ہوں۔ بے شک وہ صحیح بول رہا تھا، مگر اس کے مقابل الف تھی اور بنا حجت کے وہ حجاز کی بات مان لیتی۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ حجاز نے گہری سانس لی۔
ایسی بات ہے تو میں بھی قاضی کو بلوا لیتا ہوں، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے لوگا کی جانب رخ کیا تو الف نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ حجاز تمہارا سینس آف ہیومر بہت خراب ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا میں تو مذاق کر رہی تھی۔ حجاز نے گردن مسلتے ہوئے ہنسی ضبط کی تھی، وہ ڈھیٹ تھی تو وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں سچ میں مذاق کر رہی تھی۔ ڈٹھائی سے اپنا دفاع کرنے لگی۔ کیا تم زندگی بھر میری ہر بات میں اس طرح کیڑے نکالو گی؟ اپنے کسرتی بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس نے ہنس کر پوچھا۔ مالک ہونے کے ناطے میں اپنے ملازمین کے لیے وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کی بری مثال قائم نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی غلطی پر چالاکی سے پردہ ڈالتی ہوئے وہ گاڑی کی جانب پلٹی اور سامنے کھڑے گارڈز کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ تمہارے نئے باڈی گارڈز ہیں؟ سوال سے پہلے جواب آیا۔ اف، کیا میں پوچھ سکتی ہوں وہ دونوں کہاں گئے؟ لمبی گہری سانس لیتی ہوئی اس نے ایک بار پھر خفگی سے حجاز کو پلٹ کر دیکھا۔ ان کو میں نے چاند پر بھیج دیا ڈارلنگ۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکان پھر سے نمودار ہوئی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے الف کی کلائی میں چمکتے بریسلیٹ کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم میرے گارڈز نہیں بدل سکتے؟ وہ گارڈز بدلنے کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ اسے لگا شاید حجاز نے یوں ہی اپنی تسلی کے لیے اس کے پرانے گارڈز کی چھٹی کر دی ہے دنیا سے۔ قاضی صاحب کو بلواؤں؟ محض لب ہلے تھے جس کی حرکت پڑھ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ شام زندانی مینشن پر ہنستے مسکراتے اتری تھی، کیونکہ 2 مہینے کا چھوٹا سا گدھے کا بچہ مینشن کے گارڈن کے ہرے سبزے پہ بھاگتا دوڑتا پودے پھلانگتا دکھائی دے رہا تھا، اور الف اس چھوٹے سے بچے سے کھیلتی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ مینشن کے تمام ملازمین اور گارڈز اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ حجاز یوسف زندانی، جس نے آج تک ایک کتا نہیں پالا تھا، وہ اپنی محبت کے لیے گدھا پالنے کو بھی راضی تھا۔ الف کسی شے کی خواہش کرے اور وہ اس خواہش کو پورا نہ کرے، ایسا ناممکن تھا۔ پوری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والا حجاز الف کو نہ کہنا بھول چکا تھا۔ حجاز اسٹڈی روم کی بیلکنی میں کھڑا ان دونوں کو گارڈن میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ الف کی خوشی سے جتنا محظوظ ہو رہا تھا، اتنا ہی اس کی توجہ اس ننھے سے گدھے پر پا کر جل بھی رہا تھا۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ کیا فائدہ ڈان ہونے کا، ان کو تو گدھے پسند ہیں۔ حجاز نے حسرت سے سگار کا کش لیتے ہوئے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ لوکا اس کے عقب میں چند فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ہلکا سا اچک کر حجاز کے پیچھے سے نیچے گارڈن پہ نظر ڈالی۔ برسوں کے بچھڑے ماں بیٹے مل گئے لگتا ہے، اس نے ہونٹ آپس میں دباتے ہوئے سوچا۔ پارٹی کے انتظامات کہاں تک پہنچے؟ لوکا گڑبڑا گیا، کہیں حجاز نے اس کا خیال تو نہیں پڑھ لیا تھا۔ جی باس۔ حجاز نے پلٹ کر اس کو آنکھیں سے کوڑ کر گھورا۔ آج کل تمہارا دماغ کہاں گم رہتا ہے لڑکے؟ سوری باس، وہ شرمندہ ہوا۔ بار بار معافی مانگنے سے معافی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ سوری باس، میرا مطلب ہے جی باس۔ حجاز نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میرے خیال سے اب تمہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ کام پہ تمہارا دھیان ہوتا نہیں اور اکثر ہی تم کہیں نہ کہیں غائب رہتے ہو۔ چل کیا رہا ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں استفسار کیا۔ لوکا گو مگو سا اسے دیکھتا گیا، جیسے الفاظ کھوج رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے حجاز ہماری شادی کے ساتھ ساتھ ہمیں لوکا کی بھی شادی کروا دینی چاہیے۔ اندر اسٹڈی روم سے الف کی آواز گونجی۔ دونوں نے بروقت آواز کے تعاقب میں کمرے کی سمت دیکھا۔ بیوی آ جائے گی تو دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا؟ وہ دانتوں کی نمائش کرتی بیلکنی تک آئی۔ یو آر اے مین لیڈی آف دس ہاؤس، ایز یور وش میڈم۔ لوکا نے بیزاری سے بمشکل مسکراتی ہوئی حجاز کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اپنی پیار محبت کے چکر میں میری قربانی کیوں دی جا رہی ہے؟ میں کل کی پارٹی کے انتظامات دیکھ لیتا ہوں۔ گلا کھنگارتی اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، ورنہ الف کھڑے کھڑے اس کا ہنی مون تک پلان کر دیتی۔ حجاز نے سر کے اشارے سے اسے اجازت پیش کی اور اپنا رخ الف کی جانب موڑا۔ یہ پارٹی کس لیے؟ وہ سراپے سوال بن گئی۔ ہماری شادی کی خوشی میں، وہ مسکرایا۔ تمہاری شادی کی خبر سن کر تمہاری ایکس گرل فرینڈس کا کیا بنے گا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، مگر تم فکر مت کرو، میں انہیں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گی ساری۔ الف کی شرارت بھری مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ حجاز کے بچے؟ ہاں، شادی کے بعد پہلا کام یہی کروں گا۔ اس کے خفا چہرے کے تنے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر شرم سے اس کے رخسار گلابی ہو گئے۔ فضول باتیں مت کیا کرو، وہ خجالت سے بولی۔ حجاز ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا، تم جب شرماتی ہو نا، قسم سے تمہارا چہرہ سرخ اسٹرابری جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا چارمنگ دکھتا تھا اس سے کہیں زیادہ چارمنگ باتیں کرتا تھا۔ ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ گلا کھنگارتی ہوئے وہ کمرے سے فوراً بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی حجاز کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر چمکتے ہند سے جانے پہچانے تھے۔ اس نے کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبایا۔ ہیلو،
دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے وہ بیلکنی کی منڈیر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، میں نے لوکا کی کالز ڈیٹیلز چیک کی ہیں۔ آج کل وہ کسی لڑکی سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اس خبر نے حجاج کو بری طرح چونکایا تھا۔ عیسیٰ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ برش بالوں میں پھیرتے ہوئے اس نے ٹائی درست کی، پھر کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ 5 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا، مگر پھر بھی وہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ آج کافی مختلف نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ عیسیٰ لورا کی آواز پر چونکا۔ وہ دروازے پہ کھڑی گلابی رنگ کے تنگ سی منی اسکرٹ میں ملبوس تھی اور بالوں کو کیچر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس کے مزاج میں آنے والی نئی تبدیلی کو اس نے بھانپ لیا تھا۔ لورا نے مسکرا کر عیسیٰ کو عقب سے گلے لگایا۔ آج سے پہلے کبھی تمہیں تنہائی میں مسکراتے نہیں دیکھا۔ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے اس نے شیشے میں اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر سرگوشی کی۔ بہت سی چیزیں انسان زندگی میں پہلی بار ایکسپیرینس کرتا ہے۔ وہ اس کے ارادوں کو نظر انداز کرتا بولا۔ آر یو ان لو عیسیٰ؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ عیسیٰ کے لیے یہ سوال کافی غیر متوقع تھا، وہ بھی لورا کی جانب سے، کیونکہ ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس شخص سے وہ اس سے سوال کرتی۔ وہ یہاں اس کا خیال رکھنے کے لیے تھی، جس کا ہر مہینے وہ بھاری معاوضہ ادا کرتا تھا۔ یہاں سب کچھ لاجیکل تھا، کچھ بھی ایموشنل نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے لورا کو خود سے دور کیا۔ صرف الفاظ ہی نہیں، کبھی کبھی انسان کے ایکشنز بھی کافی کچھ بول جاتے ہیں۔ لورا کے تاثرات اکثر بدل گئے۔ عیسیٰ انہیں نظر انداز کرتا وہاں سے جانے لگا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس کے سوال پہ عیسیٰ کے قدم ساکن ہوئے۔ وہ جو بھی ہے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، تم اپنا سامان سمیٹو، میں تمہیں فائر کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اس قدر سپاٹ اور سرد تھا کہ لورا کا چہرہ اس توہین پر سرخ پڑا۔ عیسیٰ، تم میرے ساتھ ایسا نہیں۔ میں عیسیٰ خلجی ہوں، کچھ بھی کرنے کے لیے مجھے اجازت درکار نہیں۔ اس نے لورا کو رد عمل ظاہر کرنے کا وقت بھی نہیں دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لورا کے چہرے پر لہو چھلک رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ جیسے پیار میں اس کا دل ٹوٹا ہو، مگر یک طرفہ محبتوں کا انجام ہجرت ہوتی ہے۔ لورا کی حیثیت اس کی زندگی میں محض ایک شو پیس جتنی تھی، جو اس کے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کرتی تھی اور رات میں اس کی آرزوؤں کی تکمیل کرتی تھی۔ ان سب میں اسے کب اس بے رحم شخص سے محبت ہوگی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ اس میں اس شخص کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ طوبیٰ حیدر وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ریسٹورانٹ پہنچ گئی تھی۔ اس کی دھڑکن عروج پر تھی، مارے گھبراہٹ کے اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد سے ملنے جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اس نے کانپتے قدموں کے ساتھ ریسٹورانٹ میں قدم رکھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ریسٹورانٹ کے مینیجر نے بذات خود آگے بڑھ کے اسے گریٹ کیا۔ میم، لیٹ می ٹیک یو ٹو یور ٹیبل۔ وہ ناسمجھی سے سرس بات میں ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ چند ٹیبلز کے درمیان سے گزرتے 2 سٹیپس اتر کر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ٹیبل کے پاس جا کر رک گئے۔ جیسے ہی مینیجر اس کے آگے سے ہٹا، وہ بالکل اس کے سامنے سوٹ بوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی نظر پہلے عیسیٰ کے سیاہ جوتوں پر گئی، وہ بھی وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ طوبیٰ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں، وہ سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کتنا وجیہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ طوبیٰ نے خود کو کمپوز کرتی ہوئی گہری سانس لی۔ ہیو اے گڈ ٹائم سر، میم۔ مینیجر کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی کا چھوٹا سا وقفہ آیا۔ طوبیٰ نے اوشین بلو کلر کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، دوپٹے کو گلے میں ڈال کر بالوں کو ہر طرح کی بندش سے آزاد شانوں پہ پھیلا رکھا تھا۔ اس کا حسن میک اپ کا محتاج نہیں تھا، اس لیے آنکھوں میں بس ہلکا سا کاجل ڈالے سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پلیز، عیسیٰ نے مہذب انداز میں طوبیٰ کے لیے کرسی کھینچی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی عورت کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو یہاں آنے کے لیے۔ وہ کافی کنفیوز دکھائی دے رہی تھی۔ گود میں رکھے ہاتھ کو ایک دوسرے میں پھنساتی ہوئے وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ عیسیٰ نے اپنی زندگی میں حسن تو بہت دیکھا تھا، مگر یہ کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جو اسے برق رفتاری سے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ ان کی ٹیبل ساحل کے پاس گوشے میں تھی۔ کیا میں اتنا برا ہوں جو تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی؟ عیسیٰ کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ بائی دا وے یو لک گارجس ان ٹریڈیشنل ڈریس۔ مقابل نے بے تکلفی سے تعریف کی۔ تھینک یو۔ شکر تم نے چپ کا روزہ توڑا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھے تمہاری خاموشی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ اس کے بولنے کے انداز پر پھر سے ہنس پڑی۔ اس کا یوں بار بار مسکرانا عیسیٰ کو اپنی جان لبوں پر محسوس ہوئی۔ تمہاری گلاسز کہاں ہیں؟ اس نے مبہوت سے طوبیٰ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے بیگ میں۔ کیوں؟ وہ گڑبڑائی۔
پلیز انہیں پہن لو۔ نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں میں قید ہوئیں۔ تم گلاسز میں بہت کیوٹ لگتی ہو۔ طوبیٰ کو آسمان پر انگارے سے پھٹنے محسوس ہوئے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے تاثر سے مزید کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر چشمہ نکالا اور فوراً پہن لیا۔ عیسیٰ نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ موم کی گڑیا کی مانند تھی۔ اس کی نظریں بھی خود پر برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یو آر انٹیمیڈیٹنگ میں، وہ بولتی ہوئی ہچکچائی۔ اس کی آواز خوبصورت ساز جیسی تھی۔ جتنا بھی سن لو کم تھا۔ کیوں؟ میری شکل تھائینوس جیسی ہے۔ اس نے رک کر طوبیٰ کے تاثرات دیکھے۔ چند سیکنڈز کا وقفہ۔ دونوں نے بروقت کہکا لگایا تھا۔ وہ شخص اس کی توقع سے بڑھ کر نکلا تھا، نرم گفتار، خوش مزاج اور صاف کو۔ نہیں، اب اتنے بھی برے نہیں دکھتے آپ۔ اچھا پھر کیسا دکھتا ہوں میں؟ شوخی سے استفسار کیا تو طوبیٰ نے پلکیں جھکا لیں، پھر کچھ سوچتی ہوئی منی خیزی سے بولی، یو لک لائک ایرک، دا پرنس ایرک۔ سمندر کی لہروں میں تصادم برپا ہوا۔ وہ اس کی معصومیت پہ غش کھا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں، سب کچھ۔ اس نے نظر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا اور پھر اس کے حکم میں بلند قامت فیرس وہیل کو دیکھا۔ حیدر علی کی پہلی شادی پولینا ایمرسن سے ہوئی تھی، جو ایک عیسائی خاتون تھی۔ دونوں ایک ہی کمپنی میں ساتھ ملازمت کیا کرتے تھے۔ شادی کے پہلے سال ان دونوں کا بیٹا ہوا تھا۔ حیدر علی نے کبھی پولینا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی پرورش اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی کرنا چاہتے تھے۔ پولینا ایک اچھی ہمسفر تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے تھے، لیکن بعض اوقات بھرپور محبتوں کے بعد بھی گھر نہیں بس پاتے۔ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے ان دو لوگوں کی شادی 8 سال سے زائد نہیں چل سکی۔ دونوں نے باہمی اتفاق سے ایک دوسرے سے طلاق لے کر اپنے راستے جدا کر لیے۔ کورٹ نے ان کے بیٹے کی کسٹڈی پولینا ایمرسن کو سونپ دی۔ بیٹے کی کم عمری کے باعث وہ چاہ کر بھی اس کی کسٹڈی نہیں لے سکے تھے۔ کچھ عرصے بعد حیدر علی نے رشیا میں ہی ایک مسلمان عورت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کا نام زینب تھا۔ زینب حیدر علی کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئیں۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر طوبیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ حیدر اور پولینا الگ ہو جانے کے باوجود بھی اچھے دوست رہے۔ پولینا نے حیدر کو کبھی بھی اپنی اولاد سے ملنے سے نہیں روکا۔ وہ اکثر ویکنڈ پر اپنے بیٹے سے ملتے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان تھا کہ کیوی اپنی چھوٹی بہن سے کافی لگاؤ اور انسیت رکھتا ہے۔ وہ جب بھی حیدر سے ملنے آتا زیادہ سے زیادہ وقت طوبیٰ کے ساتھ ہی گزارتا۔ طوبیٰ 7 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں حیدر علی اور زینب کا انتقال ہو گیا۔ پولینا ایمرسن اچھی خاتون تھیں۔ ماں باپ کا سایہ چھن جانے کے بعد انہوں نے طوبیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھیں کہ کیوی دل میں طوبیٰ کے لیے کیا احساسات ہیں۔ طوبیٰ کو اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا مذہب بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں بچے ایک ہی چھت تلے پرورش پانے لگے۔ تو مختلف مذہبوں کو ماننے والے ان 2 بھائی بہنوں نے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی، کیونکہ ان میں سگے بھائی بہنوں سے زیادہ محبت تھی۔ دنیا ہمیشہ سے ہر شے کو فرقے اور مذہب کے نام پر بانٹتی آئی ہے۔ لوگ بٹے، ملک بٹا، سرحدیں بٹیں، مگر محبت کا جذبہ ان مذہبی سیاست سے پرے تھا۔ چاہ کر بھی ان کی محبت نہ بڑھ سکی۔ زندگی دھیرے دھیرے پھر سے ٹریک پہ آ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد پولینا ایمرسن کی بھی برین ٹیومر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کا بھائی تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے طوبیٰ نے کبھی کسی دوسرے کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ پولینا کے جانے کے بعد اس کے بھائی نے طوبیٰ کی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی۔ پولینا کی بچی کچی سیونگ سے چھوٹے پیمانے پہ بزنس شروع کیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، وقت کے ساتھ ساتھ طوبیٰ کے زخم پھر سے بھر گئے۔ اپنے بھائی کی شادی کے بعد وہ پڑھنے کے لیے جرمنی چلی گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر سے ان کی زندگی کا رخ کیا تھا، مگر طوبیٰ حیدر کی زندگی میں خوشیاں کبھی بھی مستقل نہیں رہی تھیں۔ چند سالوں پہلے ایک ٹریجڈی میں طوبیٰ نے اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی کھو دیا۔ جب اسے اپنے بھائی کی ڈیتھ کی خبر ملی، اس وقت وہ رشیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ دھکا بہت بڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کی زندگی اسکوائر 1 پہ آ گئی تھی۔ طوبیٰ نے اپنی زندگی میں بہت سی اموات دیکھی تھیں، مگر اپنے بھائی کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اب تک وہ اتنی مضبوطی سے ان تمام حالات کا سامنا اس لیے کر پائی تھی کیونکہ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک رشتہ موجود تھا۔ اب زندگی پہلے سے زیادہ مشکل اور کٹھن ہو گئی تھی کیونکہ اس کی ڈھال، اس کا حوصلہ بڑھانے والا بھائی اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی اور سوزین کے ساتھ ایک چھوٹے سے رینٹ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیفے میں جاب بھی کرتی تھی تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچہ اور باقی ضرورتیں پوری کر سکے۔ عیسیٰ یہ سب پہلے سے جانتا تھا، مگر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو رشتے تھے ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ ٹیبل پہ باہیں پھیلائے وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جتنی نمی سمندر میں تھی اس سے کہیں زیادہ نمی اس کی بھوری آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ میں ہوں نا تمہارا،
عیسیٰ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ عیسیٰ خلجی آج سے تمہارا ہے۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز پر طوبہ حیدر کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں، اس کا لہجہ، ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی۔ اس شام ان دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ باتوں باتوں میں وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب الوداع کہنے کی گھڑی تھی۔ وقت کی منطق بھی عجیب ہے۔ جب پسندیدہ شخص پاس ہو تو رکتا نہیں ہے، اور جب وہ شخص دور ہو تو گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس شام کا انجام بہت خوبصورت ہوا تھا، کیونکہ اس انجام سے ایک نئی محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی۔ زندانی مینشن کو برق کمکموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ بھرپور سجاوٹ، روشنیاں، کہے اس پارٹی میں شہر کے وی آئی پی سے لے کر انڈر ورلڈ کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بہت سے نامور ماڈلز، فلم ایکٹر، سیلیبریٹیز اور بزنس ٹائکونز بھی اس حسین شام کا حصہ تھے۔ چار سو روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پس منظر میں خوبصورت موسیقی بج رہی تھی۔ لوگ ہاتھوں میں گلاس لیے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کچھ خواتین ٹولیوں کی صورت کھڑی گاسپس میں مصروف تھیں۔ ایسے میں حجاز کی آمد نے اس پارٹی میں موجود سب کی توجہ حاصل کی تھی۔ دراصل وہ حجاز نہیں تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا تھا، وہ حجاز کے پہلو میں کھڑی الف تھی، جس نے سب کی آنکھوں میں استفسار اور حیرت کا عنصر کھولا تھا۔ ارد گرد کا تمام شور اور پس منظر میں بجتی موسیقی لمحے بھر کے لیے رک سی گئی تھی۔ ان کی شرکت نے پارٹی کا ماحول یکدم سے بدل دیا تھا۔ حجاز نے گہرے بھورے رنگ کی ٹائی کے ساتھ خاکستری رنگ کا 3 پیس فارمل سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں کمکموں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ چمکتے ہوئے کلین شیو چہرے پر ڈمپل بار بار نمایاں ہو رہا تھا، اور الف سنہری رنگ کی سلک فراک میں ملبوس تھی۔ کلائی میں حجاز کا دیا ہوا روبی اور سفائر کا بریسلٹ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کانوں میں میچنگ آویزیں پہن رکھے تھے۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں اس کے سراپے حسن پہ ٹکی تھیں۔ بار کاؤنٹر کی اونچی سٹول پر بیٹھے مارکو نے دور سے حجاز کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ گلاس لبوں سے لگایا، پھر کچھ یاد آنے پر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ واقعی اس کی آنکھ اتنی حسین تھی کہ لوگ اس کی عشق میں خود کو تباہ کرتے۔ حجاز جیسا مرد اس کے پیچھے پاگل تھا تو اس میں حیران ہونے والی بات نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر تو مارکو بھی مبہوت ہو گیا تھا۔ حجاز کو پہلی بار کسی پارٹی میں لڑکی کے ساتھ دیکھ کر خواتین میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ حجاز کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھوڑی فاصلے پر کھڑی ایک ماڈل نے اپنے ساتھی ماڈل سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری ماڈل نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہو سکتی ہے؟ ساتھ ہی کھڑی تیسری لڑکی نے وائن کے گلاس ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے سوال کیا۔ شاید حجاز کا نیا کھلونا ہے۔ ہم سب حجاز کو اچھے سے جانتے تو ہیں، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتی۔ وہ اینجلینا پیٹرسن تھی، جس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا تو سب نے بروقت کہکا لگایا۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ پہلی لڑکی نے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جواباً اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اینجلینا پیٹرسن ہالی ووڈ کی ایک کلاس ماڈلز میں سے ایک تھی۔ کافی عرصے تک میڈیا میں اینجلینا اور حجاز کی ریلیشن شپ کی خبر سرخیوں میں رہی۔ بقول میڈیا کے وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے، مگر اینجلینا نے کبھی بھی آفیشیلی میڈیا کے سامنے اس افواہ کی تصدیق نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا کرنے پہ اس کے ماڈلنگ کیریئر پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ بہرحال حقیقت کیا تھی یہ تو اینجلینا اور حجاز ہی بہتر جانتے تھے۔ اینجلینا نے تنقیدی نگاہوں سے حجاز کے بغل میں کھڑی الف کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ الف اسے خوبصورت لگی تھی، اور اس کا خوبصورت ہونا اینجلینا پیٹرسن کو کھٹکا تھا۔ دوسری جانب حجاز وارفتگی سے الف کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الف کی محبت کے تارے ٹمٹما رہے تھے۔ یکدم پارٹی کا ماحول سہانا ہو گیا۔ پارٹی موجود سب کی نظریں الف پر جمی تھیں، مگر اس کی نگاہوں کا محور ایک شخص تھا۔ الف کا چہرہ وہاں آئے سبھی لوگوں کے لیے بالکل انجان تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کر الف تذبذب کا شکار ہوئی۔ اتنی شاندار پارٹی کس خوشی میں دیا تم نے؟ وہ مارکو تھا جس نے سب سے پہلے حجاز سے آ کر مصافحہ کیا۔ تھوڑی دیر میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس نے خوشمگی نگاہوں سے مارکو کی جانب دیکھا۔ خیر، میں نے سنا ہے تمہارے گھر ایک نئے مہمان کی آمد ہوئی ہے۔ مارکو نے مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی گلاس لبوں سے لگایا۔ حجاز نے آہستگی سے گلا کنکارا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ حجاز کے گھر میں ایک عدد گدھا تھا۔ یہ خبر اتنی جلدی لیک کیسے ہو گئی تھی؟ اسٹرینج۔ اٹس اوکے، مگر میں نے تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ طبیعت سے اس کی ٹانگ کھینچنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا سرپھرا اور انپریڈکٹیبل انسان ہوں؟ وہ سرسری انداز میں مسکراتے ہوئے اطراف میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زبان زیادہ چلائی تو بھیجا اڑا کر تمہارے ہوم ٹاؤن پارسل کر دوں گا۔ حجاز نے اسی کے انداز میں اسے جھاڑ پلائی تو وہ فوراً الف کی طرح سیدھا ہو گیا۔
ارے یار غصہ مت ہو، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ وہ واقعی غیر متوقع طبیعت کا حامل شخص تھا، اس کا دماغ کبھی بھی سٹک سکتا تھا۔ تقریب زور و شور سے جاری تھی، سب آپس میں محو گفتگو تھے۔ جب مائک پر حجاج کی آواز گونجی، سب نے بر وقت آواز کے تعاقب میں اپنی اپنی گردنیں موڑیں۔ وہ لوگوں کے درمیان مائک تھامے پروقار انداز میں کھڑا تھا، اس کے عین پیچھے لوکا بھی موجود تھا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جو میرے بلاوے پہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری محفل میں شریک ہوئے۔ رک کر ایک نگاہ لوگوں پر ڈالی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہ بھی مسکرایا۔ دائیں گال کا ڈمپل ابھر کر معدوم ہوا۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد آپ سب کو ایک ایسے انسان سے ملانا ہے جس نے میری زندگی کے معنی بدل دیے۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے پہلو میں کھڑی الف کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا تھا۔ پلیز میٹ the love of my life and my future wife، الف داؤد ابراہیم۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ مجمع تالیوں کی شور سے گونج اٹھا۔ کوئی خوشی سے تو کوئی بے دلی سے تالی بجا رہا تھا۔ رشک، جلن، حسد، کیا کچھ نہیں تھا ان لوگوں کی نگاہوں میں۔ آسمان پہ زور سے آتش بازی ہوئی تھی، تاریک آسمان روشنی میں نہا گیا تھا۔ جھلملاتے آسمان کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ میری تاریک زندگی کو روشن کرنے کے لیے شکریہ۔ دونوں کی آنکھوں میں پھٹتے انگاروں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اور مجھے مجھ سے بھی زیادہ چاہنے کے لیے شکریہ۔ وہاں موجود لوگ، ان کی تنقیدی نظریں ایک پل کے لیے الف سب کو فراموش کر گئی تھی۔ وہاں بس حجاج تھا اور اس کی آنکھوں میں چمکتے تارے۔ کتنا خوبصورت کپل ہے، دونوں ساتھ میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب کی نظروں میں رشک سا جھلک رہا تھا۔ لیٹس ہیو اے ٹوسٹ فار یور ویڈنگ حجاج یوسف زندانی۔ مجمع میں سے کسی نے بلند آواز میں وائن کا گلاس ہوا کی سمت اٹھا کر طنزیہ انداز میں کہا۔ اس آواز نے ان دونوں کی توجہ کو جھنجھوڑا تھا۔ سب نے بر وقت مڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور یکدم پارٹی میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں کھڑے ایک بھی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے گلاس کو ٹوسٹ کرتا۔ حجاج سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ آواز پہچان گیا تھا۔ اس نے گردن کو ہلکا سا کڑا کے لوگوں کے درمیان کھڑے اس شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں قہر اور چال میں ناز تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا ویسے ویسے فاصلے سمٹتے جا رہے تھے۔ عیسیٰ خلجی، وہ شخص عیسیٰ خلجی تھا، حجاج کا سب سے پسندیدہ حریف عیسیٰ خلجی، جو اپنے دشمن کے گھر نہتا کھڑا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، شہنشاہوں سا ناز لیے۔ دوریاں کم ہوئیں، منظر صاف ہوا۔ واہ کیا نظارہ تھا! حجاج اور عیسیٰ روبرو تھے، جیسے آگ اور پانی ہو۔ اور تم نے سنا تو ہوگا، چاہے آگ ہو یا پانی، موت دونوں کی ہی اذیت ناک ہوتی ہے۔ سب سانس روکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، زندانی اور خلجی ایک ساتھ۔ ایسا منظر روز روز دیکھنے کو کہاں ملتا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیسیٰ خلجی اپنے بھائی کی اتنی بڑی خوشی میں شامل نہیں ہوگا؟ کروفر سے مسکراتی ہوئی اس نے حجاج کو گلے لگایا۔ خاموش فضا میں بر وقت بہت سی گنز لوڈ ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ حجاج نے گارڈز کو اشارہ کیا، سب نے گنز نیچے کر لیں۔ ہاں مجھے تو لگا اپنے بھیجے گئے بھاڑے کے ٹٹو کی لاش دیکھ کر تم کمبل میں دبک کر رو رہے ہوگے۔ خیر اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر، ویسے بھی دشمنوں کے ساتھ خوشیاں منانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ عیسیٰ کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے حجاج نے اس کی پشت تھپکی۔ دھیان سے حجاج، کہیں تمہاری خوشیوں کو دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک عجیب سی نگاہ حجاج کے حکم میں کھڑی الف پر ڈالی، جو ناسمجھی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے عیسیٰ کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں الف کے عکس کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، مجھے اپنی خوشیوں کی نظر اتارنا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر عیسیٰ کا نظارہ مکمل طور پہ مستور کر دیا۔ اور دشمن کی آنکھوں کو نوچنا اچھے سے آتا ہے۔ حجاج کی اٹھی گردن مزید اٹھ گئی، عیسیٰ پر جمی نظروں میں طنز در آیا، اس کے خون کی گردش بڑھ چکی تھی۔ تمہارا دل بہت اچھا ہے حجاج، مگر افسوس یہ دل تمہیں بہت بھاری پڑے گا۔ دونوں بر وقت مسکرائے۔ میری درندگی پر شک مت کرو، میں نرم صرف ایک انسان کے لیے ہوں۔ آنکھ سے الف کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حجاج کے انداز میں ڈھکے چھپے لفظوں میں دی گئی دھمکی تھی۔ ان کی دھواں دھار گفتگو ماحول میں تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، لب دانتوں تلے دبائے اس نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ آنکھوں میں بیک وقت بہت سے تاثرات بھی ابھرے، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میرے کارڈز تمہیں دروازے تک چھوڑ دیں گے۔ عیسیٰ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ حجاج کی جانب اچھالی اور سیدھا پارٹی سے واک آؤٹ کر گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا، پارٹی کا درجہ حرارت کچھ شانت ہوا۔ ایک بار پھر سے سب نارمل انداز میں بات چیت کرنے لگے، مگر حجاج دوبارہ مسکرا نہیں سکا تھا۔ الف نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا، اس کی شکل اتری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ تنہائی چاہتا ہے۔ لوگوں کے درمیان تنہا گمسم کھڑی اس راستے کو تک رہی تھی جہاں سے ابھی وہ گزرا تھا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ الف،
کایا کی آواز نے اس کی سوچوں کا ربط توڑا۔ تم کب آئی؟ بس اسی وقت جب یہاں۔ اچھا پلیز مجھے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ الف نے درمیان میں ہی کایا کو ٹوکا۔ حجاج کی وجہ سے اس کا بھی موڈ آف ہو گیا تھا۔ اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا دن تمہارے لیے بہت اہم ہے، تو اس خوشی میں ایک ڈرنک تو بنتی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں پکڑا گلاس الف کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے میں ڈرنک نہیں کرتی کایا؟ ہاں آئی نو، یہ الکوہل نہیں سافٹ ڈرنک ہے۔ زبردستی گلاس اسے تھمایا جسے بنا کسی مزاحمت کے الف نے پکڑ لیا۔ زندانی مینشن کا ایسا کوئی گوشہ نہیں جہاں سیکیورٹی کیمراز نہ ہوں۔ مگر تم اس مینشن کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ وہ حیران تھی۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کایا۔ بائی دا وے الف، یو لک سو ایلیگنٹ اینڈ اسپیشلی دس بریسلیٹ۔ کایا نے اس کی کلائی میں موجود اس قیمتی بریسلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ حجاج کا تحفہ ہے۔ بالکل، ایسا تحفہ حجاج ہی دے سکتا ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا الف، تمہارے ہونے والے ہسبینڈ کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی تعریف پر وہ نرمی سے مسکرائی۔ مگر گھر کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں ایک بھی کیمرہ نہیں۔ کون سا حصہ؟ کایا نے تجسس سے پوچھا۔ پائتھن کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بار اپنے نئے گھر میں ضرور دعوت دینا چاہوں گی الف۔ بالکل، میں ضرور آؤں گی۔ اس نے بلا توقف کی اس کی دعوت قبول کر لی۔ زندانی مینشن کے فرنٹ گارڈن میں ایک بھی کیمرہ موجود نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب حجاج اور عیسیٰ کے درمیان محفل میں بحث چل رہی تھی، اس دوران اس نے سرسری انداز میں اعتراف میں نظر ڈالی تھی، اور وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ چلو اب مسکراؤ بھی۔ کایا نے اپنا گلاس الف کی گلاس سے ہلکا سے ٹکراتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تھینک یو سو مچ کایا۔ الف نے متشکر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے سارے انجان لوگوں میں ایک وہی تو تھی جو اس کی دوست تھی، مگر اس کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ پلیجر از آلویز مائن مائی ڈیئر فرینڈ۔ اپنا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے الف اور اس کے گلاس کو دیکھا۔ کایا فیونا، دس از یور لاسٹ چانس، میک اٹ کاؤنٹ۔ کایا کی دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل نہ کہنے کو چاہا، مگر خواہشات کا وزن اتنا تھا کہ ضمیر ان خواہشات کے بوجھ تلے گھٹ کے رہ گیا۔ موقع ملتی یہ زہر الف کی ڈرنک میں ملا دینا، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھ پر اعتبار کرو کایا، اس سے پہلے کہ تم ان کے ہاتھ آؤ، اس سے پہلے ہی میں تمہیں کسی محفوظ جگہ منتقل کر دوں گا۔ کایا کے چہرے پر چھائی فکر مندی پلوں میں چھٹ گئی۔ جب لوگ عیسیٰ اور حجاج کے ڈرامے میں مصروف تھے، تب اس نے بے حد احتیاط سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر ڈرنک میں اپنی شہادت کی انگلی گھما دی، اور یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی انگلی پہ چپکا سٹکر زہر آلود تھا۔ الف بار بار دائرانہ نگاہوں سے اندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی ایک انچاہا احساس کے تحت اس نے لوگوں کی جانب دیکھا۔ بظاہر سب کچھ نارمل دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ الف کی چھٹی ہستی جو مسلسل اسے بے سکون کر رہی تھی۔ اب حجاج کو گئے 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ اس کا دل عجیب ہوا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ کیا ہوا الف؟ کن سوچوں میں ڈوب گئی؟ اپنی ڈرنک ختم کرو۔ کایا نے زور دیا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ جیسے جیسے لمحے سرک رہے تھے، ویسے ویسے الف کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ گلاس میں موجود مایا ہلکا سا چھلکا۔ کایا تم پارٹی انجوائے کرو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ عجلت میں گلاس کایا کو تھماتے ہوئے وہ رکی نہیں، سیدھا اندر کی جانب بڑھی۔ ارے لیکن اپنی ڈرنک تو۔ گلاس میں موجود مایا اب چھلک کر کایا کے کپڑوں پہ گر چکا تھا۔ اس نے خفگی سے ہونٹ بھینچے۔ شٹ، کتنا اچھا موقع تھا 50 ملین کیش کرنے کا۔ اب وہ پائتھن سے کیا کہتی؟ اس نے کینہ توز نظروں سے الف کی پشت گھوری تھی۔ سیاہ آسمان پہ تارے بکھرے ہوئے تھے۔ بلڈنگ کی تمام کھڑکیاں روشن تھیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کر۔ ان میں سے ایک کھڑکی طوبہ حیدر کے کمرے کی تھی۔ رات کے کچھ 11 ساڑھے 11 بج رہے تھے۔ طوبہ شاور لے کر بستر پہ آ کر بیٹھ گئی۔ آج کا دن کافی تھکان زدہ تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لال رنگ کی مکی ماؤس پرنٹڈ شرٹ اور سیاہ رنگ کا پجامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال اب بھی گیلے تھے، جس کی نمی سے اس کی شرٹ سامنے سے ہلکی سی بھیگ چکی تھی۔ سوزین باہر لاؤنج میں بیٹھی نیٹ فلکس پہ کوئی نئی سیریز دیکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ چاند کی روشنی بالکنی کے فرش کو منور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ طوبہ کا ذہن اب بھی اس ملاقات میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے سوچتے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ٹھٹک کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ بالکنی کا پردہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ ایک بار پھر سیسا کے خیالوں نے اسے گھیرا تھا۔
کچھ لمحے مزید سرکئی تھے کہ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر سے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ سوزین دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے مشکوک نظروں سے آنکھیں سکوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ کیوں اتنا مسکرا رہی ہو؟ آخر کیا راز ہے جو چھپا رہی ہو؟ والہانہ انداز میں ترنت چیر مارا گیا۔ تم کب سے مجھ پر نظر رکھنے لگی ہو؟ وہ فوراً بات کا رخ بدل گئی۔ سوزین سے اس کی دوستی 2-3 سال پرانی تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ وہ کھل کر اس سے اپنے دل کی تمام باتیں کر سکے۔ سوزین بھی اپنے کام سے کام رکھنے والوں میں سے تھی۔ نظر نہیں رکھ رہی، بس اپنا موبائل چارجنگ پہ لگایا تھا، وہی لینے آئی ہوں۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل لے کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی طوبہ نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ وہ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ دروازہ مقفل کر کے وہ جیسے ہی پلٹی، عیسیٰ کو بالکنی میں کھڑا دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ کیا ہوا طوبہ، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازے کی دوسری جانب سے سوزین کی فکر بھری آواز ابھری۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ کاکروچ تھا بس۔ اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ بالکنی تک آئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ بے حد دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے عیسیٰ سے سوال کیا۔ پائپ سے چڑھ کر، اس نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر تم گر جاتے تو پتہ کیا ہوتا؟ اس نے ایک نظر بالکنی سے نیچے ڈالی۔ گلی میں اندھیرا تھا، وہ واقعی اس سے ملنے کے لیے 5ویں منزل تک پائپ چڑھ کر آیا تھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے بس۔ اس کا سرسری سا انداز دیکھ کر طوبہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بس؟ ہاں بس۔ وہ مسکرایا تو طوبہ کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ تم پوچھو گے نہیں کہ میں اس وقت یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جانتی تھی کہ عیسیٰ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، مگر جان کر انجان بن گئی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ طوبہ کے ایک قدم نزدیک آیا۔ تمہیں دیکھنے۔ بس احساسات جتانے کے لیے اتنے الفاظ کافی تھے۔ چاند کی روشنی سیدھا طوبہ کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ عیسیٰ کی چاند کی جانب پشت تھی، وہ اس کی بھوری آنکھوں میں چاند کے چمکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ عیسیٰ نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں چھپایا۔ طوبہ کی سانسیں بھاری ہوئیں۔ میں اب وہ محسوس کر رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ اس کے لفظوں کا احترام طوبہ کے دل کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت دل فریب ہے، جب بھی تم مسکراتی ہو نا۔ الفاظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ طوبہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کا وجود بے جان مجسمے کی مانند نظر آنے لگا تھا۔ عیسیٰ نے اس کا سر نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی نرم سی آغوش نے ایک لمبے عرصے بعد اسے اپنائیت بھرا احساس بخشا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ پوری آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بے قابو ہو کر عیسیٰ کی شرٹ بھگو گئے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتا رہا اور وہ خاموش بچے کی طرح اس کے سینے سے سر ٹکائے سسکتی رہی۔ محبت کا ہنر ہے کہ بہت پیار اور نرمی سے مقابل کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ ہرے سبزے پہ پھیلا پھول، پودوں سے سجا بیک یارڈ اس وقت خالی پڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں پول کے پانی میں چاند اور تاروں کا عکس تیر رہا تھا۔ اپنی ٹائی کو نوچ کر ڈھیلا کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بالوں میں پھیر کر انہیں بکھیر دیا تھا۔ سامنے ٹیبل کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے پورے اشتعال سے ٹھوکر مار کر کرسیاں گرا دیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر امڑتے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ آج کی شام بہت خاص تھی، جسے وہ عیسیٰ کی وجہ سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حجاج کو اپنے عقب میں ہائی ہیلز کی ٹھک ٹھک کا مدھم سا شور سنائی دیا۔ اس نے دھیرے سے حجاج کو پشت سے گلے لگایا تھا۔ حجاج کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں موند لیں۔ "You are the most precious thing I have." اپنے سینے پر اس کے رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے حجاج نے نرمی سے کہا، پھر زور سے جھٹکا۔ وہ ہاتھ الف کے نہیں تھے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے وجود سے لپٹے اس نسوانی وجود کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، حجاج کی سو کالڈ ایکس گرل فرینڈ اینجلینا پیٹرسن تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا تمہیں؟ ایک ادا سے حجاج کے تنے ہوئے چہرے پر انگلی پھیرتی ہوئی اس نے مکاری سے پوچھا۔ اپنی حد میں رہو اینجلینا، بھولو مت تمہارے سامنے کوئی عام شخص نہیں ہے۔ نفرت آمیز لہجے میں باور کرایا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں حجاج؟ وہ نزدیک آتی ہوئی بولی۔ اینجلینا پیٹرسن دنیا بھول سکتی ہے، مگر حجاج یوسف زندانی کو نہیں بھول سکتی۔ وہ والہانہ انداز میں اس پر جھکی۔ اچانک اس کی آواز بدلی۔ کوئی طوفان کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور گردن سے دبوچ کر پوری قوت سے زمین پہ پٹکا تھا۔ وہ اپنے سجے دھجے سراپے سمیت زمین پر بری طرح سے ڈھیر ہوئی۔ وہ درد سے بلبلائی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ! الف کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر زمین پہ گری پڑی اینجلینا پر جھکی اور اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ حجاج کو لگا وہ اسے گنجا کر کے ہی دم لے گی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہم بیچ!
کڑاکے دار تھپڑ سے اس کا منہ بند کرواتے ہوئے وہ شیرنی کی طرح پھنکاری تھی۔ حجاز نے بے قابو ہوتی الف کو پیچھے سے کھینچ کر الگ کیا، مگر وہ اس کی گرفت میں بھی مچھلی کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے اینجلینا کو مغالطات بک رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت تم مجھ پر، اینجلینا پیٹرسن پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی اور اس پر جھپٹی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ حجاز برگر کی پیٹی کی طرح دونوں کے درمیان پس رہا تھا۔ ایک جانب سے الف اچک کر اسے کاٹ کھانے کو تیار تھی، دوسری جانب اینجلینا بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ یہاں اس وقت ان دونوں کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو حجاز انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا، مگر فی الحال ان دونوں کے بیچ اس کی لسی بن رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے خود کو اتنی عجیب صورتحال میں نہیں پایا تھا۔ خاموشی میں ڈوبے بیک یارڈ میں ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ یو بیچ، اینجلینا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ بس پھر کیا تھا، الف نے حجاز کو پوری شدت سے سائیڈ میں دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گرا تھا۔ سب کو اپنی جہنم میں ویلکم کرنے والے حجاز کی حالت ان دو عورتوں کی بھینکر لڑائی میں اس وقت کیلے کی چھلکی جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ شکل گم کرو ورنہ چہرے کا ڈیزائن بدل دوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے جان سینا اور انڈرٹیکر کے وائب دے رہے تھے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والی؟ ہاں، اینجلینا کا پارا چڑھا۔ اس نے تھپڑ رسید کرنے کے لیے ہوا میں بلند ہاتھ کیا، جسے حجاز نے سختی سے دبوچتے ہوئے بری طرح سے جھٹکا تھا۔ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں، یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور تم پر لازم ہے کہ اس کا احترام کرو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسے غرایا کہ لمحے بھر کے لیے خود الف بھی سہم گئی۔ معافی مانگو میری بیوی سے۔ الف نے چونک کر اپنے آگے دیوار کی طرح کھڑے اس مضبوط شخص کو دیکھا۔ سینے میں دھڑکتا دل کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اگر معافی نہ مانگوں تو؟ اس کی آنکھوں کی ناگواری مزید بڑھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، گہرے سانس۔ وہ اینجلینا کو گھورتی ہوئے ایک قدم آگے آیا، ذرا سا جھکا۔ جس چہرے کی وجہ سے تم اب تک انڈسٹری میں ٹکی ہوئی ہو نا، میں وہ وجہ ہی ختم کر دوں گا۔ حجاز تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ اس کا لہجہ اور انداز انتہا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا، سناٹا، بھیانک خیز سناٹا۔ اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری، لڑکھڑائی آواز میں فوراً بولی۔ تذلیل کے احساس سے اینجلینا پیٹرسن کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے بھی توقف کے بغیر وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ اس کے ذاتی حجاز پلٹا، اس کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کر الف نے برہمی سے آنکھیں گھمائیں۔ گھور کیا رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر برہم سے پوچھا۔ میرے پاس کمانے کے لیے اتنے بال نہیں کہ آپ کو گھورنے کی حماقت کروں محترمہ۔ حجاز نے معذرت خوانا انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے۔ ایگزیکٹلی، تم مجھے گھورنے کی پوزیشن میں ہو بھی نہیں مسٹر مکار، کیونکہ تم تو اس سو کالڈ بھوتنی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں جو مصروف تھے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں اس کے ساتھ یہاں رنگ رلیاں منا رہا تھا؟ الف کا سنجیدگی سے اس بات میں ہلتا سر حجاز کو مزید سلگا گیا۔ آر یو شور الف؟ سنہری آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے وہ ایک قدم الف کی جانب بڑھا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ حد سے گزر جانے کی خواہش نے ایک لمحے کے لیے اس کے بے قرار سے دھڑکتے دل میں سر اٹھایا تھا۔ Just say it again, then I will show you what I was doing with her۔ وہ اس کے ہر انداز، ہر بات کا مفہوم سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھلتی شدت کی تاب نہ لاتی ہوئی الف اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ حجاز نے اس کے چہرے کی گھلتی سرخی اور الف کے خوف کو محظوظ نگاہ میں لیا۔ آئندہ غلطی سے بھی اپنی جگہ پر کسی اور کو تصور مت کرنا۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کی جانب جھکا۔ ورنہ خدا کی قسم تم نے ابھی میری پروفائل کا 10% بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہے۔ سرگوشی بھرے لہجے میں سرور ہی سرور تھا، ایسی شدت کے زلزلہ آ جائے۔ حجاز، نڈھال سے انداز میں اپنا سر اس کے سینے سے ٹکاتے ہوئے الف نے بے حد آرام سے اس کا نام لیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپی کی زد میں تھا۔ بولو ملکہ حجاز۔ وہ پرسکونی سے آنکھیں موند گیا۔ ہلال چاند کی روشنی تلے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کمزور و بے بس کھڑے تھے۔ تم بہت برے ہو حجاز، آئی ہیٹ یو۔ اس کے کسرتی سینے پر ہلکی سی دستک دیتی ہوئی اس نے خفگی سے کہا۔ لمحہ کمزور تھا مگر اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ اور تم بہت اچھی ہو ملکہ حجاز، آئی لو یو۔ اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ اپنے پہلو میں گرے ہاتھوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے وہ اپنے جذبات کے آتش فشاں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ امتحان اس کی محبت کا تھا، جس میں کئی دفعہ ایسے لمحات گزرے تھے جہاں اسے اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے اپنے جذبوں سے جہاد کرنا پڑا تھا۔ یہ لمحہ بھی انہی میں سے ایک تھا جو گزر گیا تھا۔ اس لمحے کو گزرنا ہی تھا کیونکہ محبت کی تڑپ جسم کی بھوک سے کئی گنا زیادہ تھی۔ چند سیکنڈز ہنسنے کے بعد پائتھن نے اپنا رخ صوفے پر بیٹھی کایا کی جانب موڑا تھا، جس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ بھی کہہ لو مگر وہ لڑکی خوش قسمت بہت ہے، ہر بار کسی نہ کسی طرح بچ جاتی ہے۔ بظاہر وہ کہکا لگا رہا تھا مگر کایا اس کے لہجے موجود طنز اور سرد پن واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔
میں نے تو اپنا کام ٹھیک سے کیا تھا، مگر نہ جانے اچانک اسے کیا ہو گیا تھا، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی۔ مگر تم فکر مت کرو، میں جلدی کوئی دوسرا راستہ نکالتی ہوں۔ بالکل، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں مس فیونا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جس نے کایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر وہ یکدم بولا۔ میں پوری دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ کایا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا وہ اس کا ذہن بھی پڑھنے لگ گیا تھا؟ اور تم ایسا کیوں کرو گے پائتھن؟ وہ سراپے سوال بن گئی۔ اس کے سوال پر وہ نرمی سے مسکرایا۔ اس کی معنی خیز نظر نے کایا کے وجود کو چشمے کے پانی کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کایا فیونا پائتھن کے لیے کچھ محسوس کرتی تھی، کیا اس بات سے وہ واقف تھا؟ مگر ہمارا انجام وہ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ وہ اپنا رخ کچن کی جانب موڑ گیا۔ سامنے شیشے کی دیوار تھی جس سے سامنے کی لمبی کشادہ سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ اس سڑک کے بالکل آخر میں ایک بلند قامت عمارت تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ وہ آنکھ سے کوڑ کر اس عمارت کو دیکھتے گیا، پھر کاؤنٹر پہ رکھا اپنا ماسک اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کایا صوفے پہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ اس کی بات کو سوچتے ہوئے کایا کے دل کی رفتار یکدم تھمی تھی۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے محبت کی کہانیاں لکھی ہی نہیں جاتی، اور اگر لکھی بھی جائے تو ان کہانیوں کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ پائتھن اور اس کی منزلیں جدا تھیں، اس بات نے آج کی رات میں اداسی کا عنصر کھول دیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ الف ٹی وی لاؤنج سے ملحقہ لان میں ٹائیگر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جی ہاں، الف نے اپنے نئے مہمان کا نام ٹائیگر رکھا تھا، حالانکہ ٹائیگرز والی کوئی ایک بھی کوالٹی اس میں موجود نہیں تھی۔ پھر بھی کافی سوچ و بچار کرنے کے بعد الف اور اعجاز نے باہمی اتفاق کے ساتھ اس کا نام ٹائیگر رکھ دیا تھا۔ اس نام پر جتنی پرجوش اور خوش تھی، اعجاز اتنا ہی حیران اور ششدر تھا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے؟ واقعی خدا انسان کو کتا اور گدھے کو پہلوان بنانے پہ قادر تھا۔ ہرے سبزے پہ الف آلتی پالتی مار کے بیٹھی ہوئی تھی اور ٹائیگر اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کود پھلانگ رہا تھا، اور ایسا کرتی ہوئی وہ واقعی کیوٹ لگ رہا تھا۔ الف نے ٹائیگر کو گلے سے لگا کر اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ خدا کی ہر مخلوق خوبصورت ہے، بس دیکھنے والے کی نظریں ہونی چاہیے۔ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر، جس نے بھی کہا تھا بالکل درست کہا تھا۔ پورا وقت اس گدھے کے ساتھ کھیلنے کی بجائے آپ کچھ وقت ہماری شادی کی تیاریوں میں بھی صرف کریں محترمہ۔ وہ لاؤنج کے اسٹیپس پہ کھڑا تھا۔ الف نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ گدھا مت بولو، سمجھے؟ ہاں واقعی گدھا تو حجاز تھا جو ایک عورت کے پیچھے اس قدر خوار ہو رہا تھا۔ خیر خوار ہوئے بغیر بھی کسی کو کبھی محبت ملی ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تم مجھ سے محبت کرتی بھی ہو یا نہیں؟ وہ پہلے یہ اظہار سے کتراتی تھی، اور اب جب سے اس گدھے کے بچے کی آمد ہوئی تھی اس کا بچہ کچھ دھیان بھی یہ 2 فٹ کا ٹائیگر لے جاتا تھا۔ بچوں کی طرح رونا بند کرو اور کام کی بات کرو۔ بےرخی کی انتہا تھی قسم سے۔ حجاز کا ماتھا سنکا۔ مجھ سے زیادہ لفٹ تو تم میرا مطلب ہے ٹائیگر کو کرواتی ہو۔ الف کی گھورتی آنکھوں کا اینٹینا خود پہ شفٹ ہوتا دیکھ حجاز نے فوراً لفظ بدلے۔ وہ رشیا کا ڈان ہو کر بھی اس سے ڈرتا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ ایسا لگتا ہے میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے تمہاری زندگی میں سوائے اس کے۔ چبھتی ہوئی نگاہ سے ٹائیگر کو دیکھا۔ الف اسے تامل سے دیکھتی گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے حجاز کا رویہ دن بدن بچکانا ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ دن بدن بچے بنتے جا رہے ہو۔ ہاں شاید میری زندگی میں بچوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے جواب پر وہ چہرہ جھکا کر خاموشی سے ہنستی تھی۔ کیا کرے وہ اس شخص کا؟ میری زندگی میں تمہاری اہمیت نہیں ہوتی تو الف داؤد ابراہیم اس وقت تمہارے پہلو میں نہیں بیٹھی ہوتی۔ وہ کئی لمحوں تک کچھ بول نہیں سکا۔ اس کا اظہار نہ کرنا ہی ٹھیک تھا، ورنہ معاملہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ جان چکا تھا۔ اور جہاں بات ہے شادی کی تو مجھے کوئی ڈیسٹینیشن یا فیری ٹیل ویڈنگ نہیں چاہیے۔ میں بس 4 گواہوں کے درمیان سادگی سے تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے لیے تم سے زیادہ، تم سے اوپر کوئی دوسری شے نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میرے لیے یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہو گئی ہیں۔ الف نے متبسم انداز میں کہتی ہوئی نگاہیں اٹھائیں۔ حجاز کا دل رک گیا۔ وہ گنگ سا الف کی آنکھوں میں دیکھتا گیا۔ بے ساختہ اس کے دل نے سوچا، اگر اس شیطان صرف انسان کو ان آنکھوں سے عشق نہ ہوتا تو پھر اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا؟ اس کی دھڑکنوں میں شور اٹھا، کیا خدا نے اس سے خوبصورت چیز بھی بنائی تھی اس دنیا میں؟ دل نے فوراً جواب دیا تھا، نہیں، وہ صرف اس کی تھی۔ سنہری آنکھوں والی شہزادی کو اس کا ہی مقدر بننا تھا، ورنہ یہ کہانی تا حیات نامکمل رہنے والی تھی۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا گیا ہے۔ یوں لگا جیسے پس منظر میں کوئی شعر پڑھ رہا ہے۔ ہیلو مسٹر ڈان، کہاں کھو گئے؟ الف نے اس کے سامنے زور سے چٹکی بجائے تو وہ لاشعوری سے شعور میں داخل ہوا۔
سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ شائستگی سے مسکرایا تھا۔ زیادہ بلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ حقیقت کا چپیڑ مار کر حجاج کو نیند سے جگاتی ہوئی اس نے ہنکارا بھرا، الف بینگ الف، الف تم بہت بے رحم ہو۔ وہ افسوس سے بولا، ویلکم ٹو مائی ہیل حجاج یوسف زندانی۔ اس کو منہ چڑھاتے ہوئے وہ ٹائیگر کے پیچھے بھاگی تھی۔ حجاج محظوظ ہوا۔ کچھ عرصے پہلے ایک بار اس نے مارکو سے کہا تھا کہ کوئی بھی معمولی سی عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی، حجاج کو سنبھالنے کے لیے کوئی حجاج جیسی ہی ہونی چاہیے۔ آج اتنے مہینوں بعد اپنی ہی کہی گئی بات کو یاد کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ اسے بالکل اس کے جیسی ہم سفر ملی تھی جو بالکل بھی معمولی نہیں تھی۔ شوفر نے گاڑی بلند قامت عمارت کے داخلی دروازے کے عین سامنے روکی تھی۔ الف نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹاتے ہوئے عمارت کو سر اٹھا کر پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ آج وہ یہاں کایا سے ملنے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے کچھ سوالات کے جوابات لینے آئی تھی۔ بنا توقف کے وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی موجود تھے جن کو حجاج نے الف کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑنے کی سختی سے تنبیہ کی تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتی ہی اس نے سامنے دھات کی دیوار میں اپنا عکس دیکھا۔ اس میں اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، وہ بدل چکی تھی اور شاید اسی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود لوگ بھی بدل چکے تھے۔ دوسری دستک پہ کایا نے دروازہ کھولا تھا۔ خلاف توقع وہ آج گھر پر تھی، وہ بھی تنہا۔ بھئی واہ، ہماری لیڈی ڈان آج ہمارے غریب خانے میں تشریف لائی ہیں۔ وہ میں نے خیزی سے مسکراتی ہوئی دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ الف نے خاموشی سے اپنے عقب میں کھڑے گارڈز کو پلٹ کر دیکھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ غریب خانہ؟ وہ چڑھتی نگاہ فلیٹ میں موجود ساز و سامان پہ ڈالی۔ وہاں موجود ہر شے امپورٹڈ دکھائی سی دے رہی تھی۔ پلٹ کر کایا کو استفسار بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہارے کروڑوں کے مینشن کے سامنے تو یہ غریب خانہ ہی ہے نا؟ الف نے صاحب کوئی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ خیر تم بتاؤ کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ کایا نے کچن میں گھستے ہوئے سوال کیا۔ اس نے پلٹ کر کایا کو دیکھا اور کاؤنٹر کے سامنے رکھی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اسموودی۔ اس کی فرمائش پر کایا ہلکا سا مسکرائی جیسے ذہن میں بیک وقت بہت سی یادوں نے دستک دی ہو، مگر الف کے چہرے پر قیامت خیز سناٹا تھا۔ تم بہت لکی ہو ویسے، رشیا کا ڈان تم سے محبت کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کایا اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں بھی ہمیشہ سوچتی تھی کہ کسی دن مجھے بھی کوئی امیر کبیر انسان مل جائے گا جو مجھے اندھوں کی طرح چاہتا ہوگا، پھر اس سے شادی کر کے میری زندگی بھی تمہاری طرح سیٹ ہو جائے گی۔ وہ چاپنگ بورڈ پہ رکھی اسٹرابریز کو کاٹ رہی تھی۔ الف نے بڑی غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ مگر تم تو کہتی تھیں کہ تمہیں لڑکوں میں نہیں بلکہ ان کے پیسوں سے دلچسپی ہے۔ کایا کے چہرے پر ملال بری مسکراہٹ نمودار ہوئی، آنکھوں میں ٹوٹے دل کا لہو چھلکا تھا۔ ہاں کہتی تھی، لفظ تھی پر سرسری سا زور دے کر کہا، ویسے تمہاری جیولری بہت خوبصورت تھی الف، کافی مہنگی ہوگی نا؟ وہ بات کا پہلو بدل گئی۔ الف نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کایا ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھے گاڑی کے سامنے دھکا دیا تھا نا؟ کایا کے چاپنگ بورڈ پر چلتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اسپاٹ چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ اس نے اسٹرابری اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ ہاں، وہ سرسری انداز میں بولی جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ اس رات تمہاری ڈرنک میں زہر بھی ملایا تھا مگر بدقسمتی سے تم پھر سے بچ گئیں۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ الف اس کی طمانیت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ پر تم میری جان کیوں لینا چاہتی تھی؟ سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی خاموشی نے الف کے اندر اشتعال بھڑکایا۔ وہ برہمی سے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پہ مارتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ جواب دو، کیوں کایا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کاؤنٹر پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ کایا نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے غصے سے چاقو چوپنگ بورڈ پہ بٹھا، جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا ہو۔ الف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سرخ پانی میں ڈوبی آنکھوں میں شناسائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کیونکہ تمہیں مار کر میں اپنے خوابوں کو سچ کر سکتی تھی، سمجھی؟ الف کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ انسان ہی نہیں تھی جسے وہ اپنا دوست کہتی تھی۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا الف، ان آسائشوں کی خواہش میں نے بھی کی تھی۔ اس کی خون خوار آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ الف کے چہرے پر کچھ ٹوٹ کر جانے کا عکس نمودار ہوا، شاید وہ دل تھا جو ٹوٹا تھا۔ زندگی سب کو موقع دیتی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا الف۔ ایک موقع زندگی نے تمہیں دیا جس کا تم بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہو، اور ایک موقع زندگی نے مجھے دیا، انگلی کا رخ اپنی جانب کیا، جس کا اب میں فائدہ اٹھاؤں گی، بھرپور۔ کایا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے بے لچک لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تم بھول رہی ہو اب میں الف نہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ میں حجاج یوسف زندانی کی ہونے والی بیوی ہوں، اور تم جانتی ہو کہ حجاج یوسف زندانی کون ہے۔
وہ قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی اور جیسے ہی اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اس کی پشت پر کایا کا کہکا گونجا۔ دروازہ لاک تھا۔ مرنے کے بعد انسان کی شناخت بھی مر جاتی ہے الف۔ مرے ہوئے انسان کو اس کے اپنے بھی ایک مدت بعد یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ الف کا ہینڈل پہ رکھا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ عین اسی وقت باہر گارڈز نے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ کایا نے حیرانگی سے بند دروازے کو گھورا۔ باہر کوریڈور میں چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ مجھے ایک خروچ بھی آئی تو حجاج تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا کایا، بہتری اسی میں ہے کہ… اس کا جملہ چاقو کی اچانک وار سے درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ الف نے بے یقینی سے کایا اور اپنی کمر میں پیوست چاقو کو دیکھا۔ ویسے تو میں بہت ایماندار ہوں لیکن پائتھن کی آفر کے آگے میں پگھل گئی۔ اس نے بے حد آہستگی سے الف کے کان میں سرگوشی کی اور پوری شدت سے اس کے اندر پیوست چاقو باہر نکالا۔ اس کے لبوں سے اذیت ناک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ سانس لینے کی کوشش اس کے زخم پہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ You have invited your own death by coming here۔ ایک بار پھر پوری قوت سے کایا نے چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ الف کا سر کایا کے کندھوں پہ جا گرا۔ چاقو کے وار نے اس کے اندر کی تمام طاقت و توانائی نچوڑ لی تھی۔ چاقو باہر کھینچتے ہوئے کایا نے اس کا وجود زمین پہ دھکیل دیا۔ الف کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ اس نے خون سے لت پت چاقو کو سنک میں رکھا۔ اس کے ہاتھوں میں الف کا خون لگا تھا۔ کایا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا وجود درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس سے بوجھل ہو گئی تھی۔ حجاج، الف کے لب ہلے۔ کایا کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسے اپنی آخری سانسیں لیتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ کایا کی پشت پہ نظر آتا آسمان رنگ بدل رہا تھا۔ شام ڈھل کر رات میں منتقل ہو رہی تھی اور ایک دھماکے کے ساتھ شیشے کی دیوار سے کچھ ٹکرایا تھا۔ کایا کو گردن میں گرم سلاخیں گھستی محسوس ہوئیں۔ شیشے کی دیوار پر 2 انچ کا سوراخ نمودار ہوا جس کے ارد گرد بہت سی دراڑیں نمایاں تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان سی ہو کر منہ کے بل زمین پہ ڈھیر ہوئی تھی۔ یکدم سماعتیں سن ہو گئیں۔ ارد گرد سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کایا کی گردن سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ سانسیں، سسکیاں، پھر سے چیخ و پکار اور گہری دھند۔ الف کا ذہن تاریکی میں ڈوب رہا تھا جہاں بھیانک خیز خاموشی تھی، اور یکدم کسی نے اس خاموشی کا گلا گھونٹتے ہوئے الف کو دیوانوں کی طرح پکارا تھا۔ تاریکی میں روشنی پھر سے پھوٹی تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ اسے بچانے یہاں آ چکا تھا۔ حجاج نے دروازے کو پوری شدت سے لات ماری۔ ٹھک سے لاک ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازے کو پرے دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے جو دیکھا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا حجاج کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا۔ الف خون میں تر زمین پہ پڑی تھی۔ حجاج نے اس کے چہرے کو اپنی سرد ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے اس کا نام زور سے پکارا، مگر الف کا جسم ٹھنڈا اور بے جان پڑا تھا۔ بس چند سانسیں تھیں جو اٹک اٹک کر چل رہی تھیں۔ بنا کسی دیری کے اس نے الف کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور لفٹ کی جانب بھاگا۔ حجاج کا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر ثابت قدم رہنا اس کی مجبوری تھی۔ یہاں سے ہسپتال تک کا رستہ 40 سے 50 منٹ کا تھا، اور ٹریفک کی وجہ سے یہ سفر مزید لمبا ہو سکتا تھا، مگر باہر کا منظر اس کے برعکس تھا۔ ماسکو کی تمام سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھی، کیونکہ حجاج نے پورے ماسکو میں اگلے 1 گھنٹے کے لیے کرفیو لگوا دیا تھا۔ پورے شہر میں اتنا سناٹا تھا کہ ہواؤں کی باز گشت بھی سماعتوں کو شور لگ رہی تھی۔ الف پلیز ہمت کرو۔ حجاج نے اپنے سینے سے لگے الف کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نڈھال وجود کو جھنجھوڑا، مگر مقابل نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے آج سے پہلے الف کو اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی اور تیز چلاؤ، وہ حلق کے پل شوفر پہ چیخا۔ گاڑی جیسی ہاسپٹل کی حدود میں داخل ہوئی، افراتفری، بھگدڑ، چیخ و پکار، گویا پورے ہسپتال میں قیامت آ گئی ہو۔ پورا کا پورا سٹاف فوراً حرکت میں آ چکا تھا۔ الف اس کی باہوں میں تھی۔ اسے اسٹریچر پہ لٹانے کی بجائے وہ سیدھا اوٹی کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹرز اور نرس بھی موجود تھے۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس نے بے بسی سے الف کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ سر پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ڈاکٹر نے حجاج کو تسلی دینی چاہی، مگر وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ سامنے سرخ سیال میں لپٹی الف کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ اس کا جسم توانائی سے خالی ہو گیا تھا۔ الٹے قدم باہر نکالتے ہوئے وہ اپنی ہتھیلیوں کو مسل رہا تھا۔ وہ بے ساختہ کانپ رہا تھا۔ اس نے آخری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی اور اس کے وجود میں سویا محشر بیدار ہوا۔ اس کے اندر موجود جہنم ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی تھی، ایسی آگ جو پورے رشیا کو جلانے کی تاب رکھتی تھی۔ اچھا جی، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور کایا نے اپنا کام کر دکھایا۔ چلو وقت پہ حجاج صاحب پہنچ گئے ہیں، یہ اچھا تھا۔ اور کایا اتنی بیوقوف ہے کہ وہ اس کے گھر آئی ہے اور وہیں پہ وہ شروع ہو گئے۔ مطلب
اس نے اپنے آپ کو کوئی پلاننگ نہیں کی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بس اسے مارنا تھا اور وہ مار دیا۔ تو ظاہری بات ہے کایا کو پھر کسی نے گولی ماری ہے، کو کس نے ماری ہے؟ وہی بندہ ہوگا جو اس کو بچاتا ہوگا، کیا پتہ وہ مارکو ہو، ہے نا؟ وہ کون ہے؟ وہ ابھی تک نکل کے نہیں آ رہا سامنے۔ اور پائتھن حجاز سے کیوں اتنی نفرت کرتا ہے وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ نئی جو چیز ہوئی ہے وہ عیسیٰ اور توبہ کا سین ہے، وہ ان کا چل پڑا ہے یار، یہ صحیح ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا آگے؟ اور جو میں نے اڑتی خبریں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ اس ناول کی اینڈنگ تھوڑی سی سیڈ ہے، تو میں خود کو تیار کر رہی ہوں کہ کون مرے گا کیا پتہ کوئی نہ بھی مرے، کوئی چھن جائے یا کیا ہو جائے۔ اور یہ تو اب ہاسپٹل آ ہی رہی ہے تو یہ تو بچ ہی جائے گی، ہے نا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب آپ نے کیا ہوا ہے؟ آئی نو میرا دوسرا چینل ہے پاک ناولز فار ایور، وہاں پر بھی آ جائیں، اچھے ناولز وہاں پہ بھی پوسٹ ہوتے ہیں، مجھے امید آپ کو اچھے لگیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔